اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ آج میں جس وظیفے پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں یہ وظیفہ ہے برائے حاجت۔ آپ کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس وظیفے کے پڑھنے سے ضرور پوری ہوگی۔ اگر کوئی بھائی بیماری کے حالت میں ہے اور اس کی بیماری ختم نہیں ہو رہی، یا کوئی شخص جو ہے شادی کے معاملات میں پریشان ہے، یا کوئی بہن بھائی جو ہے وہ اپنے نوکری یا روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، یا کوئی جو ہے اپنی آمدن کی وجہ سے پریشان ہے، یا کوئی اپنے امتحان کی وجہ سے پریشان ہے، یا کوئی ایسا بچہ بچی جس کا ذہن جو ہے وہ کام نہیں کرتا، دماغی طور پر کمزور ہے، یا ایسے لوگ جن کا کاروبار نہیں چلتا، یا ایسے لوگ جو کہ اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی عمدہ وظیفہ ہے۔ یعنی کہ آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت آپ کی نہیں ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ وظیفہ بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے جو کہ اس کام کے لیے ہر طرح کی حاجت کے لیے بہت ہی عمدہ رزلٹ رکھتا ہے۔ اور یہ کئی بار کا ہمارا آزمودہ ہوا ہے، اور ہم نے بہت سے بہن بھائیوں کو اس وظیفے کے متعلق جو ہے وہ بتایا ہے کہ آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں درپیش تمام مسائل کو حل کر دیں گے، اور آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہے وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اب یہ جو آج کا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ جو وظیفہ ہے یہ 7 دن پر مشتمل ہے۔ 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ اور ایک مبارک رات جو شب برات کی رات آنے والی ہے، اس رات کے لیے یہ عمدہ وظیفہ ہے۔ جو بہن بھائی پریشان ہیں اور وہ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، وہ آج سے ہی جیسے ہی ہماری ویڈیو سنیں وہ اس وظیفے کو جاری کر دیں، اور شب برات کی رات 2 نفل نماز پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو آخری دفعہ پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور پوری ہوگی۔ اور انشاءاللہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد ضرور پوری کریں گے۔ اب اس وظیفے کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس وظیفے کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد یا پھر جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے پڑھنا ہے۔ اب اس کی تعداد کیا ہے؟ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد آپ جب اس وظیفے کو پڑھیں تو اس کی تعداد ہے 300 دفعہ۔ 300 دفعہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا حیو یا حلیمو یا عزیزو یا کریمو۔ اس کے بعد اس سخت کام کو آسان کر۔ اب اس سخت کام کو آسان کر، جو حاجت آپ کی ہے اس حاجت کو آپ نے کہنا ہے۔ فرض کیا جی آپ کی شادی کا معاملہ ہے تو آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ درود شریف، یا حیو یا حلیمو یا عزیزو یا کریمو۔ یا اللہ میری شادی جو ہے وہ جلد کروا دے، یا اللہ میری شادی فلاں گھر میں فلاں شخص کے ساتھ ہو جائے، یا اللہ میں جو امتحان دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں اس میں مجھے بہت اچھے نمبروں سے کامیاب فرما، یا اللہ میں جس نوکری پہ اپلائی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا اللہ یہ میرے حق میں عطا فرما، یا اللہ جو ٹیسٹ میں دے رہا ہوں اس میں مجھے کامیاب فرما، یا اللہ میں جس بیماری میں مبتلا ہوں یا اللہ یہ بیماری میری دور فرما، یا اللہ میرے اوپر قرض ہے اس قرض کو اپنی غیبی خزانے سے پورا فرما۔ یہ ہیں وہ الفاظ جو آپ کی مراد کے ہیں۔ جو بھی آپ کی کوئی مراد ہے وہ لفظ آپ اس آیت کے بعد کریں گے، یا حیو یا علیمو یا عزیزو یا کریمو۔ اس کے بعد اپنی حاجت کو زبان سے آپ دہرائیں گے۔ اس کے بعد بحق ایاک نعبد ایاک نستعین، یہ آپ کا ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے 300 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں گے۔ اس کی جو ٹائم لیمٹ ہے وہ 7 دن کی ہے۔ صبح فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد، یا آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اس کو جاری رکھنا ہے،
اور اس کا آخری جو آپ کی رات ہوگی وہ شب برات کی رات ہوگی، اور اس رات آپ نے 2 نفل نماز پڑھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کا جو کام ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو اس کو پڑھتے ہوئے اور دعا مانگتے ہوئے آپ نے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی آسانیاں بھی دور فرمائے، ہر مسلمان کی آسانیاں دور فرمائے۔ اور اس کو شروع کرنے سے پہلے یا مڈ میں کسی بھی ٹائم آپ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی میٹھی چیز غریبوں میں تقسیم کر دینی ہے، تاکہ صدقہ خیرات ہو جائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔